مولانا رومی اور حضرت سلطان باہو کی شاعری کا، ان کے کلام کا موازنہ لسانیاتی اور معنوی تناظر میں۔ جب میں نے اس کے لیے اپنا آرٹیکل لکھنا سٹارٹ کیا تو پہلا ہی جب میں نے شعر پڑھا حضرت سلطان باہو کے ابیات باہو سے، الف الا چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، تو مجھے حضرت مولانا جلال الدین رومی کا وہ شعر یاد آ گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تخم پاک اندر زمین پاک کاشت، دیدان مرشد کی وہ ادراک داشت، تخم پاک اندر زمین پاک کاشت۔ اب یہاں پر حضرت سلطان باہو بالکل وہی خیال پیش کر رہے ہیں کہ میرے مرشد نے میرے دل میں چمبے دا بوٹا لگایا۔ چمبے دا بوٹا استعارہ ہے، اس کو آپ عشق کی طرف بھی لے کر جا سکتے ہیں، تصوف کی طرف بھی لے کر جا سکتے ہیں، ایمان کی طرف بھی لے کر جا سکتے ہیں، ہم اپنے اپنے مزاج کے مطابق اس کی ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں۔ اور حضرت مولانا رومی نے بھی بالکل سیم الفاظ کہے کہ میرے مرشد نے میرے دل کے اندر بیج کاشت کیا ایمان کا، عشق کا۔ تو یہاں سے اندازہ مجھے میری دلچسپی اور زیادہ بڑھ گئی کہ یہ ٹاپک دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ یقین مانے میں نے 2 دنوں میں 100 کے قریب اشعار ایسے تلاش کر لیے جن میں اتنی زیادہ مماثلت تھی کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کانفرنس کے پلیٹ فارم پر میں تمام سکالرز کو اور اس ٹاپک میں دلچسپی رکھنے والے افراد کو یہ دعوت دیتا ہوں، یہ تجویز کرتا ہوں کہ آپ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا تطبیقی جائزہ لیں، ان کا موازنہ کریں، ان کو ایک مطابقت کے انداز میں پڑھیں، کمپیریٹو اسٹڈی کریں دونوں کلاموں کی، تو انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین ٹاپک ملے گا۔ جو آرٹیکلز لکھ رہے ہیں انہیں بہترین آرٹیکلز لکھنے کو ملیں گے۔ جیسے میں نے 100 اشعار تلاش کر لی ہیں تو انشاءاللہ میرے 5-6 آرٹیکل اس پر بن جائیں گے، چونکہ وہ 100 اشعار صرف ایک ٹاپک پر نہیں ہیں، کچھ اشعار تصوف پر ہیں، کچھ عشق پر ہیں، کچھ استعارات پر ہیں لسانی اعتبار سے، کچھ میں استعارے بالکل سیم ہیں۔ تو ایک اچھا یہ ٹاپک ہے، تو آپ اس پر جو بھی دلچسپی رکھنے والے افراد ہیں یا طالب علم ہیں وہ اس پر ضرور کام کریں۔ چونکہ میرے مقالے کا عنوان مثنوی معنوی اور دیوان باہو کو لسانیاتی تناظر میں دیکھنا ہے، تو اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ تصوف میں زبان میں اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ سلوک و معرفت کے باطنی اسرار کو منتقل کرنے کا وسیلہ بھی ہے۔ اچھا، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ آرٹیکل تو میں نے بہت مشکل الفاظ میں لکھا ہے، لسانیاتی تناظر، اس کی ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، تو کیوں نہ جو میں نے اشعار نکالے ہیں جو موازنہ کر رہے ہیں حضرت سلطان باہو کی شاعری کا اور حضرت مولانا روم کی شاعری کا، ان میں سے 2-4 اشعار یہاں پر پیش کر دوں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، چڑھ چنا تے کر روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہو، تیرے جے چن کئی سے چڑھ دے سانو سجنا باج ہنیرا ہو، جتھے چن ساڈا چڑھدا اتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہو، جس دے کارن اساں جنم گوایا یار ملے ایک پھیرا ہو۔ اور مولانا جلال الدین رومی اسی خیال کو انہی الفاظ میں بیان کرتے ہیں، چاند ستاروں کا استعارہ دے کر، چاند ستاروں کی تشبیہ دے کر۔ وہ فرماتے ہیں، حق بدی دست از میانے دیگران، ہم چما اندر میانے اختران۔ تو بالکل یہ سیم بات ہو گئی، چڑھ چنا دے کر روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہو۔ اسی طریقے سے جب ہم دیوان باہو کو دیکھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابیات باہو سے مراد حضرت سلطان باہو کے جو پنجابی زبان میں لکھے گئے اشعار ہیں وہ ہیں۔ ابیات باہو حضرت سلطان باہو کی ایک ہی کتاب ہے پنجابی زبان میں، اور پرشین میں ان کی 130 کتابیں ہیں، جن میں سے 40 کے قریب کتابیں تو موجود بھی ہیں۔ یعنی ہم پرشین والے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو پرشین کا شاعر اور پرشین کا نثر نگار تصور کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جہاں پر پنجاب کی دھرتی میں وہ پیدا ہوئے اور ہم جہاں پر زیادہ لوگ پنجابی ہیں، پنجابی زبان کو سمجھتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت سلطان باہو صرف پنجابی زبان کے شاعر ہیں۔ حقیقت میں پرشین میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں بہت زیادہ ہیں۔ تو ان کا پرشین کا دیوان باہو کا ایک شعر ہے، هو الاول هو الاخر ظہور آمد تجلی ہو بذات خود ہویدا حق کہ لا فی الکون الا ہو۔
اب اسی خیال کو حضرت مولانا رومی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: خورشید را حاجب توئی، امید را واجب توئی، مطلب توئی، طالب توئی، ہم منتہا ہم مبتدا۔ بالکل ایک جیسا خیال ہے، الفاظ بھی تقریباً سیم ہے، ظاہر ہے ہر شاعر کا سٹائل ہوتا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ۔ ان کے بہت سے اشعار کو پڑھ کر یوں لگتا ہے کہ گویا سلطان باہو کے کلام میں مولانا رومی خطاب کر رہا ہے یا مولانا رومی کے کلام میں حضرت سلطان باہو کا اثر ہے۔ اسی طرح آپ یہ شعر دیکھیں: اکھیں سرخ محیط زردی، ہر ولوں دل آئی ہوں، مہا مہاڑ خوشبوئی والا پون تونج کندائی ہوں۔ اب یہی الفاظ حضرت مولانا رومی یوں بیان کرتے ہیں: ہر کے او آگاہ تر رخ زرد تر۔ حضرت سلطان باہو نے بھی فرمایا کہ اکھیں سرخ محیط زردی، اور حضرت رومی فرما رہے ہیں ہر کے او آگاہ تر رخ زرد تر، ہر کے او بیدار تر پر درد تر۔ ایک شعر ہے حضرت سلطان باہو کا: حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر، ملا کرن وڈیائی ہو، سامن ماں دے بندلا وانگو، پھرن کتاباں چائی ہو۔ اور مولانا رومی نے انہی الفاظ کو، اسی خیال کو ان الفاظ میں پیش کیا ہے کہ علم ہائے اہل تن ہم مال شان، علم ہائے اہل دل احمال شان، علم چون بر دل زند جاری شود، علم چون بر تن زند باری شود۔ سلطان باہو نے فرمایا باج فقیراں کسے نہ مارے آئیو چور اندر داؤ، اور مولانا رومی فرما رہے ہیں کہ ہیچ نہ کشد نفس را جو ذل پیر۔ تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں، بہت سے اشعار ہیں، میرے پاس ابھی بھی ویسے موجود ہیں لیپ ٹاپ میں، اور انشاءاللہ میں ان کو آرٹیکلز کی شکل میں آگے پیش بھی کروں گا۔ اور میرا یہ پیغام بھی ہے اس پلیٹ فارم سے کہ جو دلچسپی رکھنے والے ہیں وہ ضرور اس ٹاپک کو کنسیڈر کریں۔ میں الحمدللہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، میں انشاءاللہ اپنے اسٹوڈنٹ سے اس پر کوئی تھیسس بھی کرواؤں گا، اور بھی جو جہاں پر یونیورسٹی کے پروفیسر موجود ہیں تو ان کو تھیسس کے لیے بھی یہ بڑا معیاری۔ اچھا، آج کل کمپیریٹیو اسٹڈیز کو انٹرنیشنل اسٹڈیز میں بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ کمپیریٹیو اسٹڈیز کے مختلف یونیورسٹیز میں ڈپارٹمنٹس بھی اوپن ہو چکے ہیں، تو یہ کمپیریٹیو اسٹڈیز کا ایک بڑا اچھا اور بہترین ٹاپک ہوگا، اور یہ دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ سر۔